جب بھی مدرسے میں جنسی درندگی کا واقعہ سامنے آتا ہے تو کچھ لوگ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کالجوں کی فحاشی پر کوئی بات کیوں نہیں کرتا۔ آج قرآنی دلائل سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون بہتر ہے، مدرسہ یا اسکول کالج۔ آپ کے سامنے ایک موازنہ رکھا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے جسمانی تشدد، یعنی مارنا پیٹنا۔ اسکولوں میں اب یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور مدرسوں میں آئے روز تشدد سے اموات کی خبریں اسی پرانے تسلسل سے آ رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے زنا۔ بحث مختصر کرنے کے لیے مان لیتے ہیں کالجوں میں زنا ہوتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا زنا بڑا گناہ ہے یا لواطت؟ قرآن میں کسی ایسی قوم کا ذکر نہیں ہے جس پر زنا کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، جبکہ لواطت کرنے والوں پر ڈائریکٹ اللہ نے عذاب بھیجا۔ اور یہ مدرسے لواطت کے اڈے ہیں، جہاں کم عمر نوجوان خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور مولوی بھی ان کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ لیکن بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ لواطت بلا شبہ زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے جبری کسی کے ساتھ لواطت کرنا، بدفعلی کرنا۔ یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ جس کے ساتھ جبری بدفعلی کی جائے، اگر وہ نابالغ ہو، ایک معصوم ہو، تو یہ گناہ 3 درجے اوپر چلا جاتا ہے زنا سے۔ اور یہ سب کچھ کہاں ہوتا ہے؟ مدرسوں میں، کالجوں میں نہیں ہوتا۔ وہاں ہی لواطت کا رجحان نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے تو کیا ہو گیا، مدرسوں میں اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، لہٰذا ان کو برا نہ کہو۔ یہ بات ان کے گناہ کو مزید ایک درجہ اور اوپر بڑھا دیتی ہے کہ انہوں نے یہ بدفعلی گھنونا کام وہاں بھی کیا جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جانا تھا، اس کی کتاب تلاوت ہونی تھی، مقدس کتاب۔ اور کیا اللہ کا نام اور قرآن کی تلاوت مسجد زرار میں نہیں ہوتی تھی؟ لیکن پھر بھی اس مسجد کو خود نبی نے گرایا۔ یہ مدرسے دین اسلام کے لیے دیمک کا کام کر رہے ہیں، یہ ہماری نسلیں برباد کر رہے ہیں اور دین کی توہین کر رہے ہیں۔ ان پر زناکاروں سے 4 گنا زیادہ سزا بنتی ہے۔ مدرسے میں بچے کو ڈالنے سے بہتر ہے اسے سڑک کے حوالے کر دیا جائے۔